32 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے ان تشبع کبدن جائعا، کہ انسان جو ہے کسی بھوکے جاندار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اب جاندار میں انسان تو آتے ہی ہیں، جانور بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں۔ حدیث نمبر 33 نمبر حدیث ہم نے کل پڑھی آخری۔ اس حدیث کو ہم ایک مرتبہ پھر ریوائز کریں گے اور اسی سے کلاس کی اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دوام کے ساتھ کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے۔ وہ اعمال کنسسٹنسی کے ساتھ جو انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں صحیح راستے پر استقامت اتنی مشکل ہے جتنا کہ عالم آخرت پہ پل صراط پر سے گزرنا مشکل ہوگا۔ تو ضروری ہے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کام کو شروع کرتے مداومت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ فرماتے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جتنی تسبیحات کر رہے ہیں، جتنی تلاوت کر رہے ہیں، جتنا مراقبہ کر رہے ہیں، یا جو بھی نوافل کی ترتیب ہے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث نمبر 34 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدعى الى الجنة يوم القیامہ الذين يحمدون اللہ في السراء والضراء۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من يدعى الى الجنة یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ فی السراء، سراء کا مطلب ہے خوشی والے، مسرت والے حالات، جب ساری کی ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ چل رہی ہوں، جیسے انسان چاہتا ہو ویسے کام کر رہا ہو، جس طرح چاہتا ہو اس طرح کام کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں سراء والے حالات، خوشیوں والے حالات۔ والضراء، ضراء کہتے ہیں ضرر والے حالات، جب سختی اللہ کی طرف سے آ جائے اس وقت بھی جو اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ حدیث پاک میں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو ہر حال میں، خوشی کے حال میں بھی اور غم والے حال میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے۔ مومن کی عجیب شان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر اس کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، خوشیوں والے حالات آتے ہیں، اس وقت انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس شکر ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور نہ شکری کرے گا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے والے کے لیے تو بڑی جو ہے نا وہ وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ابن مسعود بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور وہ اپنے کپڑے پھاڑے تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ سے مقابلہ کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، جب کوئی مشکل پریشانی آئے اور بہن کی صورت میں اپنے کپڑے پھاڑے اور خوب روئے اور چلائے اور چیخے، وہ فرماتے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حالات سخت ہوں انسان کو چاہیے اس وقت اللہ سے زیادہ مانگے، وہی تو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئی کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو مخلوق میں سے کسی سے شکایت نہ کیا کرو۔ اللہ نے وحی بھیجی عزیر علیہ السلام کے پاس کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو مخلوق میں سے کسی سے شکایت نہ کیا کر، کیونکہ میں بھی تیرے عیوب اور خطا جب میرے پاس آتے ہیں تو فرشتوں سے میں شکایت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ حالات سخت آئیں اور انسان مقابلہ کرنے کی بجائے اس میں جو ہے اللہ سے شکایتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت کے بقدر ہی حالات دیتے ہیں۔ انسان میں جتنی سختی برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے اتنی ہی انسان کو دی جاتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ حالات ہی نہیں ڈالتے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے۔ اب آج کل جو حالات ہم پر آ گئے ہیں، اللہ اکبر، اس میں لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس وقت 13,87,631 لوگ جو ہے اس وبا سے بیمار ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں 209 ملکوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اور 13,87,631 اتنے زیادہ لوگ جو ہیں افیکٹ ہو چکے ہیں، اور 74,782 آج کی فگر ہے۔ کمپیوٹرز یہ بتاتے ہیں اس وقت تک 74,782 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ عجیب و غریب وقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ سب کو مقید کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ حالات کو اچھا کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی آئے گی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کھینچ لیں گے۔ یہی اصل وقت ہے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اور ویسے بھی یہ دنیا جو ہے عارضی قیام گاہ ہے۔ اس وقت مومن کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ موت ہر صورت آنی ہے، موت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے جو دین کے منکر ہوں گے، آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو خدا کے منکر ہوں گے، آپ کو اسلام کے منکر بھی مل جائیں گے، خدا کے منکر بھی مل جائیں گے، قرآن کے منکر بھی مل جائیں گے، آپ کو نبی کے منکر بھی مل جائیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ملے گا جو موت سے انکار کرتا ہو۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت نے آ کے رہنا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ مجھے موت واقع نہیں ہوگی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس وبائی مرض میں کسی کی موت لکھی ہے وہ بچ نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو یہ وبا اس کو افیکٹ نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے بیمار تو ہو جائے
لیکن اگر موت نہیں لکھی تو اللہ نے صحت لازمی دے دینی ہے. اس لیے اس چیز پر بھروسہ رکھیں, اللہ کی ذات سے مانگیں کہ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اصل وقت ہے ہمارا, یہ امتحان کا وقت ہے. یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ چراہ گاہ نہیں ہے, یہ آرام گاہ نہیں ہے. آرام تو ہمارا قبر میں ہوگا, آرام تو قبر میں کرنا ہے, اور جو عیش و عشرت ہے یہ جنت کے کام ہیں, یہ جنت میں مومن کو ملیں گے. یہ وقت تو صرف اور صرف امتحان کا ہے, اپنے امتحان سے گزر جانا ہے. جیسے ایک بچے کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس سے کہیں 3 گھنٹے پیپر کا وقت ہے, اس میں آؤ ہم گپ شپ کرتے ہیں, ہم یہ کوئی دوسرے کام کرتے ہیں, وہ کہے گا بھائی میرا امتحان ہو رہا ہے, مجھے اور کسی کام میں نہ لگائیں, میں ابھی امتحان دے دوں, یہ وقت ختم ہو جائے گا, پھر ہم کوئی اور کام کر لیں گے. مومن کے لیے بھی امتحان گاہ ہے, اس وقت صرف اور صرف اللہ کے رجوع کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے. یہ دعا ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سارے معاملات کو سیدھا کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا, اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو صبر کرے گا اس کا بہترین اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں نعمتیں بڑھا دوں گا. تو یہ صحیح وقت ہے کہ حالات اچھے بھی آئے ہیں برے بھی ہیں. جیسے اچھے حالات نہیں رہے یہ برے حالات بھی نکل جائیں گے. وقت نے گزر ہی جانا ہے, اس نے رکنا نہیں ہے. آج جو بھی حالات آئے ہیں اس میں خوب اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں. آج کل فارغ اوقات ہیں, لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں, آخری پہر میں اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھائیں, اللہ سے جو ہے وہ مانگیں, اپنے آنسو نکالیں. یہی وقت ہے اصل امتحان کا, یہی وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف پکارا جائے گا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے, اول من یدعى الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء, کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں پکارا جائے گا جو خوشی کے حالات میں اور غم کے حالات میں اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر 35, ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. لغدوۃ, غدوۃ کہتے ہیں صبح کے اوقات کو, اور روحۃ کہتے ہیں شام کے اوقات کو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ, کہ جو اللہ کے راستے میں ایک صبح لگائے گا, او روحۃ یا ایک شام لگائے گا, خیر من الدنیا وما فیہا, کہ جو کچھ دنیا میں اور دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانا, اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلنا, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا, اصل نکلنا تو جہاد کے لیے ہی نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا صرف جہاد کے لیے نکلنا ہے. لیکن جب جہاد کا وقت نہ ہو, جہاد کا اعلان نہ ہو, تو اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا, دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلنا, دین کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پیغام پھیلانا, یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے میں آتا ہے. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانا اس کا ثواب تو باقی رہے گا, اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. اس لیے سب سے بہتر فرمایا
کہ جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے چونکہ اس نے فنا ہو جانا ہے، لیکن جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ باقی رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی راہ میں جو نکلے گا اس کے اوپر جو گرد و غبار لگے گا، جو مٹی اور میل کچیل لگے گا، وہ اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو پوری دنیا حاصل ہو جائے اور اس پوری دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس سے بھی زیادہ بدر جہاں بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دے۔ اس مطلب کی تائید میں ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا ایک قافلے کو۔ اس میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں چونکہ قافلہ صبح نکل رہا ہے تو میں تھوڑا توقف کے بعد نکل جاؤں گا، تو ظہر کی نماز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لوں گا اور پھر میں قافلے کو جوائن کروں گا تو میں ان کے ساتھ جوائن کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سواری تیز ہو یا انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا، قافلہ جب تک پہنچے گا تو میں ان کو کیچ کر لوں گا، کیچ اپ کر لوں گا۔ تو جب ظہر کی نماز ہوئی اور وہ نماز میں شریک ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو عجیب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خرچ کر دو جو کچھ زمین میں ہے تب بھی تم اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکو گے جو صبح کو نکلنے میں تھی۔ تو جماعت کے ساتھ جانا، جماعت کے ساتھ وقت گزارنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کی طرف جو ہے نا پیغام کو پھیلانا، لوگوں کو جگانا کہ جی یہ وقت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دین میں یہ ضرورت ہے، آپ آئیں اور نکلیں، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کو پوری دنیا میں قبولیت مل گئی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے نہ کوئی ایک دوسرے سے ذات پوچھتا ہے، نہ کوئی اور کاروبار پوچھتا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ دین کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ ان کا ایک صبح یا ایک شام کا لگانا جو کچھ دنیا میں اور دنیا کے اندر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، اس دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سے بھی دین کا کوئی کام لے لیں، اللہ ہمیں جو ہے وہ اس کام کو کرنے والا بنا دے۔ حدیث نمبر 36، حدیث نمبر 36، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما واللہ وعالم او متعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، یہ جو دنیا ہے خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، یاد رکھیں یہ جو دنیا ہے یہ ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس نے بھی فنا ہو جانا ہے، یہ بھی ملعون ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الا لیکن بچے گا کیا؟ ذکر اللہ وما واللہ وعالم او متعلم، لیکن جو اللہ کا ذکر اور جو اس کے قریب ہوں گے، عالم اور متعلم، پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ ہوگا اصل، اللہ کا ذکر باقی رہے گا، باقی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو گزارے اس طرح کہ اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ لعنت کہتے ہیں
کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا، رسوا کرنا. سمجھے، جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ اللہ سے دور کرنے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا، کبھی بھی اس دنیا کو جو ہے وہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. دنیا کو ہمیشہ حقارت کی جو ہے وہ دنیا کی حقارت ظاہر کرتی ہے ہمارے کو یہ حدیث. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاں اس کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کفار کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ دنیا سے بری پیدا ہی نہیں کی. جب سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. صرف بچیں گے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. اب ذکر کی مختلف کیفیات ہیں، ذکر کی مختلف جو ہے وہ ذکر ہیں. ایک تو ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کا ذکر کرے، انسان مراقبہ کرے، اپنے دل میں خفیہ طور پہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. یہ اللہ کا ذکر ہے. انسان تسبیحات کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. وہ صبح بھی تسبیح پڑھے، شام بھی تسبیح پڑھے، رات سونے سے پہلے بھی تسبیحات کا اہتمام کرے. انسان خوب تلاوت کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. انسان جو ہے نوافل ادا کرے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں آتے ہیں. جتنی بھی ایسے کام ہیں جو عبادت سے ریلیٹڈ ہیں یہ اللہ کی یاد میں ہیں. آج جو ہم کلاس یہ لے رہے ہیں، یہ کلاس لینا، دین کے علم کو حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد میں ہے. جتنی دیر بھی ہم کلاس میں بیٹھیں گے، کلاس کو سنیں گے، علم کو حاصل کرنا یا علم کا پڑھنا پڑھانا، یہ سب اللہ کی یاد میں ہے. عالم کی عجیب اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے. اسی طرح طالب علم کی بھی عجیب اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے اپنا پر بچھاتے ہیں. سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں طالب علم کے لیے، زمین کے بلوں میں چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، آسمانوں میں پرندے دعائیں کرتے ہیں، فضاؤں میں پرندے دعائیں کرتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آج ہم دوسروں کو پکڑتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. اکثر لوگ مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. لوگ مشائخ سے دعاؤں کا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اور یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق رکھ دی ہے جو دعائیں کرتی رہتی ہے. عالم کی عجیب شان ہے. اللہ تعالیٰ علماء سے فرماتے ہیں یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، ہم نے تم کو اپنا علم اور اپنا علم اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں. تو یہ عجیب و غریب شان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے. آج ہم نے یہ حدیثیں پڑھی، اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. حدیث نمبر 33، احب الاعمال الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک بہترین اول احب الاعمال الی اللہ ادومها وانقلها، کہ بہترین اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں کہ جو انسان دوام کے ساتھ کرے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرے. حدیث نمبر 34، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، اچھے حالات میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، اور مشکل حالات، ضرر والے حالات میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے. حدیث نمبر 35، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا
کہ ایک صبح اور ایک شام کا اللہ کے راستے میں لگا دینا بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ حدیث نمبر 36 ہم نے پڑھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما واللہ وعالم او متعلم، کہ یاد رکھو دنیا ملعون ہے، جو چیز دنیا میں ہے یہ بھی فنا ہونے والی ہے، بس البتہ اللہ کا ذکر اور جو اس کے قریب ہوں گے وہ بچیں گے، وہ عالم اور متعلم، پڑھنے اور پڑھانے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ دعا سے پہلے ایک بات اناؤنسمنٹ بڑی ضروری ہے کہ کل ہمارے اس حدیث کی جو ہے 3 حدیثیں ہم پڑھیں گے، تو حدیث 39 حدیثیں ہو جائیں گی، اور پرسوں انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم اس کی آخری حدیث جو ہے حدیث نمبر 40 پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا، اور وہی دعا کرائیں گے۔ اس کی اختتامی دعا جو ہے حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کرائیں گے، اور وہ پرسوں ہوگی۔ تو کل ہم 39 حدیثیں پڑھ لیں گے، 40ویں حدیث جو ہے وہ پرسوں حضرت شیخ صاحب جو ہے انہوں نے دعا کرانی ہے۔ یہ آج جلدی جلدی حدیث پڑھا دے گا، اور پھر حضرت نے جو ہے وہ دعا کرانی ہے۔ لہٰذا تمام حضرات جو ہے اپنے قریب و جو رشتہ دار یا عزیز اقارب ہیں انہیں بھی اطلاع دے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ قلت سے محفوظ فرما، یا اللہ علت سے محفوظ فرما، یا اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین یہ وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، اللہ پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری امت کو اس سے محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا کو اس سے حفاظت فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعى الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ سب سے پہلے جنت میں ان کو پکارا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، ان کے اوپر جب خوشی کے حالات ہوں گے تو بھی بیان کرتے ہوں گے، جب امتحان میں آئیں گے تو بھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ اس وقت ہمارے اوپر ایک سخت امتحان آ پڑا ہے، یا اللہ اس وبا سے ہم سب پریشان ہو گئے ہیں، اللہ ہم آپ کی خوب تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ تلاوت کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے،
اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو نکال دیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ اس مرض کو یہاں سے ہٹا دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ فرما دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اور جو لوگ اس سے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ جب بچہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے اللہ ماں اسے دھکے نہیں دیتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں دھو دیجئے، یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ گناہگار ہیں، یا اللہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ گناہ کیے ہیں اور آپ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ مان جائیے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، جتنے بھی گناہ ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، جو گناہ دن کے اجالے میں کیے ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، جو گناہ رات کے اندھیروں میں کیے ہیں انہیں معاف کر دیجئے، جو گناہ ہم نے بہت چھپ چھپ کے کیے ہیں اللہ لیکن آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دیجئے، اللہ جو گناہ یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور جو گناہ کر کے بھول گئے میرے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ اپنی دائمی یاد نصیب فرما، اللہ نہ ختم ہونے والی یاد نصیب فرما، اللہ ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تلاوت کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ اپنی یاد سے محروم نہ فرما، یا اللہ آپ نے اپنے گھر میں آنا بھی ہمارا بند کر دیا ہے، اللہ مساجد بند ہیں، اللہ مدارس بند ہیں، اللہ مہربانی کر دیجئے، یا اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرما دیجئے، اللہ حرمین شریفین بھی بند ہے اللہ وہاں کی رونقیں بحال فرما دیجئے، یا اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دیجئے، یا اللہ جب بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ بچے ان کو منانا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ آپ بڑوں سے زیادہ بڑے ہیں، اللہ ہم سب چھوٹوں سے زیادہ چھوٹے ہیں، یا اللہ ہم آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لیجئے، اللہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لیجئے، اللہ آپ مان جائیے میرے اللہ آپ مان جائیے، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ اس ادارے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے، اللہ ہر وہ شخص جو اس مبارک ادارے میں داخل ہو اللہ اس کے سینے کو تقوی سے منور فرما دیجئے، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، میرے مالک کمزور سمجھ کے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کی ایک نگاہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں، اللہ والدین پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو عافیت میں تبدیل فرما، نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جہاں اولادیں ہیں اللہ ان کو نیکوکار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا